ٹوڈے آج جہاں ہم عالمی یوم خواندگی منا رہے ہیں وہیں پر پروگرام میں اب بڑھیں گے ایک بے حد دلچسپ پینل ڈسکشن کی جانب. اس پینل ڈسکشن کے لیے جناب بہترین ہمارے پاس پینلسٹس موجود ہیں اور اس سیشن کی ماڈریٹر رہیں گی ڈاکٹر طیبہ تمیم. پینل ڈسکشن کا ٹاپک آپ کے ساتھ اگر شیئر کرتی چلوں دین دا ٹاپک ٹوڈے از devising innovative literacy models to enrich and transform literacy program for Punjab's youth and adults. The session is to be moderated by Dr. Tayyibah Tameem. Over to you, Dr. Tayyibah. Assalamu alaikum everyone. For the panel, let me first of all call on stage Dr. Najibullah. Dr. Najibullah Khan. Dr. Najib Khan is the Executive Director, Progressive Educational Network. He has done a lot of work in bringing different aspects to education. An understanding of the historical context. We have Badr Khashnood Sahab. Badr Khashnood Sahab, can I please request you to come on stage? All right. I think he's not here, or maybe if he's late, he'll join. We have Kamran Lone Sahab. Kamran Lone Sahab is the educational advisor. He has worked with both formal and informal sector, done a lot of work in elementary teacher training, in technology. Thank you so much for joining us. May I also ask Dr. Tahira Jabin, Associate Professor, Social Work Department, Punjab University. She's a Director, Center for Social Development and Social Entrepreneurship. She's a member of BOG of Child Protection and Welfare Bureau of Punjab. Thank you so much. May I also now request Dr. Muhammad Abdullah, who is the head of the Department of Transformative Sociology and Learning, Leeds University. Thank you so much. And may I please ask Mr. Asif Munir, who is the Director, Government Center of Excellence, Training and Department, TEFTA, Punjab. And last but not the least, Ms. Bushra Nawaz, who is the Manager in PR and Marketing with PVTC Communication. Could you please come on stage? Is it all right if I stay here? کیونکہ وہاں پہ مائک پھر آگے بار بار نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. So thank you so much for joining us. پہلے کووڈ اور بعد میں floods. So the challenges that are being faced by Pakistan in terms of education are monumental. اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ ابھی تو ہم صرف سروائیول موڈ میں ہیں, لیکن آگے چل کے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. So we are looking to our experts, looking for your advice, and this is exactly what we would like to sort of discuss. کس طرح سے ایجوکیشن کو, نان فارمل ایجوکیشن کو فلیکسیبل بنایا جائے, ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے اور ان بچوں کو لے کر آئیں. So اگر میں نجیب صاحب, if it is okay, if I begin with you and I ask کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے فاؤنڈیشنل لٹریسی میں, اس کو کس طرح سے, مطلب ہاؤ ول وی ایڈریس دس ایشو, یہ کس طرح سے ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں اور کس طرح انکریز ٹیکنالوجی یوز کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد نجیب خان ہے. میں پین میں کام کر رہا ہوں, اور پین ایک نان پروفٹ, نان کمرشل SECP کے انڈر رجسٹرڈ ادارہ ہے, اور ہم پین صرف حکومت کے اسکولوں میں کام کرتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ نان فارمل بیسک ایجوکیشن بھی ہماری بہت بڑی پرائرٹی ہے. اور پین چونکہ پین کا اپنا پرائیویٹ کوئی اسکول نہیں ہے، سو ہم بڑے یونیک ہیں اس تھنکنگ میں، اس طریقہ کار میں، اس خیال میں کہ ہم حکومت کے فارمل ایز ویل ایز نان فارمل ایجوکیشن کے جو ڈائمینشنز ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی، بلکہ اس کو بھی آلموسٹ کوئی 1 سال ہو گیا ہے یا 1 سال سے کچھ کم عرصہ ہے، ہم نے سرگودا ڈویژن میں نان فارمل ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن کے اسکولس 12 اسکولس سرگودا، میاں والی، خوشاب اور بکھر میں شروع کیے ہیں. میں ایکچولی ڈائریکٹلی اس بات پہ اس لیے آ گیا ہوں کہ جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کو اگر آپ ڈپکٹ کریں تو وہ انڈرسٹینڈ کرنی زیادہ آسان ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایکیڈیمک ڈسکشنز میں جائیں. تو بیسیکلی لرننگ کے 2 ہی بڑے اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کا علمی سطح ہوتی ہے ایکیڈیمک سائٹ، جو ظاہر ہے آپ کے دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے، آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، اپریزل ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، ایک بیک ڈراپ ہوتا ہے. سیکنڈ آپ کی ایکشن ہوتا ہے آپ کا. تو گویا آپ کا علم اور جو عمل ہے دے شوڈ بی یونائٹیڈ ود ایچ ادر، تبھی ہم سوسائٹی میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور وہ جیسے مرزا غالب کا بھی ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. تو جو نان فارمل ایجوکیشن ہے یہ اسی خیال کا، ہمیں اس کی ضرورت شدت سے اس لیے بھی فیل ہوئی کہ ابھی کووڈ کا جب سین آیا تھا تو کووڈ میں بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا تھا. چونکہ ہمارے پاس آلموسٹ 300 اسکول ہیں، حکومت کے اسکول ہیں صرف، جو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ان کو بیسٹ یا ماڈل اسکولز میں ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. اور میڈم آپ کا جو سوال ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہمیں بہت بڑا چیلنج تھا کہ بچے اسکول نہیں آ سکتے، ٹیچرز گھروں میں بیٹھے ہیں، کرونا کا سین ہے، تو کدھر جانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، واٹ از دا وے آؤٹ. تو وہاں پہ پھر ہمیں شدید ضرورت فیل ہوئی کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑے تفکر کے ساتھ، بڑے فوکس کے ساتھ اور غور کیا جائے کہ اس کی کیا انوویٹو ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو اس کا ٹیکنالوجی کا ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جو کہ عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، ای میل کا بھی لوگ بڑا ٹریڈیشن استعمال کرتے ہیں. لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے، آئی ایم سوری میں تھوڑا سا پریلیوڈ اس لیے لیا ہے کہ تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. تو یہ ایک ایسی ضرورت تھی جو کہ بڑی پینڈیمک تھا اور اس نے ہمیں مجبور کیا کہ وی شوڈ فوکس آن آور سسٹم، کہ ہماری سسٹمز میں فلاز کہاں کہاں ہیں، کیسے ہم اس چیلنج کو میٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو اگر مزید کووڈ چلتا ہے تو کہاں ہم جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے پھر یہ کیا کہ اپنے ٹیچرز کو، اپنے جو ہمارے بورڈ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی بھی ہم نے گائیڈنس دی، اپنے جو یونیسیف میں اور ہمارے جتنے بھی کولیگس ہیں جائکا میں، یونیسیف میں، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا. اور ہم نے لمس کے ہمارے پروفیسرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا کہ ہم اس کا حل کیا ہے. تو بہرحال جو چیز ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس پین اکیڈمی کا ایک پروجیکٹ ہے، پین اکیڈمی پروجیکٹ، جس میں ہم حکومت کے کریکولم کو، ان کے سلیبس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. گویا کہ اس کو ہم ویڈیو بیسڈ امیجز میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جو میموری ہے انسان کی وہ امیجز پہ آپریٹ کرتی ہے. اور جب تک جو بچہ آئی از 10 times more powerful than ear، تو جب بچہ دیکھتا کسی چیز کو تو اس کو زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. ایک تو ہم اپنی پین اکیڈمی پروجیکٹس میں ان لیکچرز کو ویڈیولائز کر رہے ہیں، تو گویا پروڈکشن بھی ہم وہاں پہ کرتے ہیں. پھر نمبر 2، ہم پروڈکشن کے بعد ہمارا ای پورٹل ہے، ای پورٹل پہ ہم اپنی چیزوں کو پلیس کرتے ہیں اور اس میں ہم نے باقاعدہ ٹیچرز کا، بچوں کا اور پیرنٹس کا، کمیونٹی کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کمیونٹی کے جو ایکٹرز ہیں اس میں ظاہر ہے نان فارمل ایجوکیشن میں کمیونٹی ہوگی، بچے ہوں گے، پیرنٹس ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے. تو اس سارے سیگمنٹس کے ہم نے پیکس بنا کے رکھ دیے ہیں کہ ہاؤ دے کین بی، وہ ایجوکیشن کی لرننگ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تیسرا، پھر ہم اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے جو سکلز ہیں ٹیچنگ کے ان کو ہم شارپن کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ماڈیولز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ہم آن لائن ٹریننگز دیتے ہیں اسی چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر ہم اسکول جو ہمارے لرننگ سکلز ہیں بچوں کے لیے، اسی کو ہم نے فوکس کیا ہے.
اس کی جتنی بھی پاسبل ہماری سوسائٹی میں انٹرونشنز اور جو اپروچز ہو سکتی ہیں لرننگ کی نان فارمل ایجوکیشن میں ان پہ ہم غور کرتے ہیں، اور ہر اپروچ پہ ایک ماڈیول بنا کے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹیچرز کو زوم پہ لیتے ہیں. پھر اسی طرح ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو وہاں ہم نے ڈیجیٹل بورڈز اپنے اسکولوں میں پلیس کیے ہیں تاکہ بچوں کو ہم اپنی جو ہماری یعنی گیم بیسڈ یا ورچوئل ریالٹی پہ ہماری جو کلپس ہوتے ہیں، ہمارے جو لیسنز ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھا سکیں. اور اسی طرح بچوں کو ہم نے لیبس دی ہوئی ہیں اپنے اسکولوں میں کہ جب کمپیوٹر لیبس یعنی اس میں 12 کمپیوٹرز ہوتے ہیں ایک لیب میں، اور بچوں کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں اس میں تاکہ دے شوڈ بی کنیکٹڈ ود اٹ. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایپس بنائے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے بچوں کو کنیکٹ کر سکیں. تو گویا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ہم جو ہمارے ٹیچرز اور ایون جو ٹیکنیکل لیڈس ہوتی ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ گیو اس اے سولوشن، کہ ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا جو نیولی کریٹڈ اسٹیبلشڈ ہمارا نان فارمل ایک ماڈل ہے اس کو ہم انرچ کریں. اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ ابھی ہم سارے اسکولوں میں 12 اسکولوں میں 4 ضلعوں میں 5 کمپیوٹرز کی ایک لیب بنیادی طور پہ بنا رہے ہیں تاکہ بچوں کو ادھر ٹرین کیا جا سکے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے اچھا بچے یہ سارے کے سارے لیبر کلاس کے بچے ہیں، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بچے لیبر کلاس کے بچے ہیں، یہ مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں بچے. ان کے لیے میں مشکور ہوں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا کہ سرگودا ڈویژن میں دے آر ویری کوآپریٹو ود اس. ہمارے ساتھ سوشل موبلائزیشن کی ہم کمپین چلا رہے ہیں اور ان بچوں کو کمپیوٹرز لیب میں بھی لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھینک یو ویری مچ. دس از واٹ آئی ہیو ڈپکٹڈ ناؤ. تھینک یو سو مچ، ریئلی ہیلپ فل ٹو نو. اچھا اگر میں کامران صاحب کے پاس جاؤں اور میں یہ پوچھوں کہ لاٹ آف ورک دیٹ پین جو کر رہا ہے وہ فارمل اسکولس میں کر رہا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ایم آئی کریکٹ؟ فارمل اسکولس میں نجیب صاحب فارمل اسکولس میں آپ کام جی ہم فارمل اسکولوں میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو نان فارمل اسکولس کا ماڈل ہے سرگودا میں یہ ہم نے ابھی کوئی 7-8 ماہ پہلے کریٹ کیا. میرا کامران صاحب سے، کیونکہ آپ کا بھی آئی ٹی میں بہت کام ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ایک ٹیچر ایجوکیشن آن لائن اگر ہم بات کریں اس کی، تو جب ڈیزاسٹر اسٹرائک کرتا ہے تو ہاؤ ڈو یو مینیج ٹیچر ٹریننگ دین؟ اور کیسے جب ٹیچرس کے پاس گیجٹس ہی نہیں ہیں، بچوں کے پاس چھوڑ کئی دفعہ ٹیچرس کے پاس بھی گیجٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے کیسے مینیج کرتے ہیں، یا کیا آپ کی سجیشن ہے اس چیلنج سے کیسے میٹ کریں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کچھ 2-3 سال نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دی ہیں، ہماری بہت زیادہ لرننگ ہو گئی ہے، ہم ٹریڈیشنل میتھڈ سے انوویٹیو میتھڈ کی طرف جانے چل لگے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ کووڈ تھا ہمارا. کووڈ میں یہی سچویشن جو کوشچن تھا ہمارا کووڈ کے اندر ہی، جب مارچ اپریل میں کووڈ ریسٹرکشنز آئی تھیں، اسکول کلوز ہوئے تھے، تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ اب بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے، بچوں کے پاس ٹیچر نہیں ہے، تو ہم ان تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ واٹ آر دا ڈفرنٹ ویز اینڈ میتھڈز، ہاؤ کین وی ریچ ٹو دا چلڈرن؟ انسٹیڈ آف کہ ٹیچر ہمارے پاس آئیں، ہم ٹیچرس تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ ہمیں الٹرنیٹ میتھڈس ڈھونڈنے تھے، تلاش کرنے تھے، اور اس کے اندر یہی ہمارے پاس بہت سے ایک چیزیں آئیں. اگر آپ کو یاد ہو، پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے کیبل ٹی وی شروع کر دیا، جن کے پاس اپروچ تھی انہوں نے کر لیا. اس کے بعد ٹیلی اسکول کا ایک پروگرام شروع ہوا جس پہ سارا پروگرام جن بچے نہیں کر سکتے تھے کہ تک وہ ٹیلی اسکول پہ چلے گئے. جو ٹیلی اسکول تک نہیں جا سکتے تھے وہاں پھر تیسرا پروگرام ریڈیو پروگرام شروع ہو گیا. ریڈیو کو ہم نے یوز کر لیا، وچ از اے ویری چیپ اینڈ میڈیم میتھڈ تھا. اس کے اندر میں نے اس کو ریڈیو پروگرام ڈیزائن بھی کیا، بنایا بھی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل آئی، یہ میری پرسنل ایگزامپل تھی، جس میں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے تھے، ریڈیو کو اور موبائل کو. میرے گھر میں کچرا اٹھانے والا ایک بچہ آتا تھا، بچہ نہیں تھا، اٹ واز مڈل ایج، 16-17 سال کا ہوگا، لیکن وہ اٹھاتا تھا کیونکہ سوسائٹی کے اندر وہ کام کرتے تھے. کووڈ کے دوران اس کے پاس میں نے اینڈرائڈ دیکھا. ایک دن میں نے اس سے بلا کے پوچھا، میں نے کہا بچے تیرے پاس اینڈرائڈ کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے جی کچھ کرنے کوئی نہیں تھا تو انویسٹمنٹ کر لی میں نے اور اینڈرائڈ فون لے لیا. تو میں کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے جی ویڈیوز دیکھتا ہوں، واٹس ایپ دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، سارا دن فارغ ہوتا ہوں تو یہی کرتا ہوں. اس کو تھوڑا سا چینج کیا. دیٹ واز اے لرننگ. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت ایک سلسلہ چلو، لاسٹ لٹریسی ڈے کا دن تھا میرا خیال، اس وقت ہم نے چلڈرن کمپلیکس میں کیا. تو ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. سو وی ٹرائیڈ کہ جی ہم دیکھیں کہ ہمارے ٹیچرز جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں 13,000 اس وقت ٹیچرز تھے، وہ انہوں نے کتنا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے.
سو وی ڈیڈ اے سروے, ڈپارٹمنٹ نے اپنے ٹیچرس کا ایک سروے کیا اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ اس سے پہلے سے 4-5% یا 10% کے قریب ٹیچرس کے پاس اینڈرائڈ فون تھا. بٹ آفٹر کووڈ جو لاسٹ ہم نے سروے کیا اس میں پتہ چلا کہ مور دین 59% یا 60% ٹیچرس ایسے تھے جنہوں نے اینڈرائڈ پہ شفٹ ہو گئے ہیں. سو دیٹ واز اے گڈ اینڈ لرننگ تھی ہمارے پاس کہ ٹیچرس نے خود سے انویسٹمنٹ کر لی ہے. سو وائی ناٹ لیٹس یوز دس میڈیم اور اس کو ٹریننگ شروع کر دیں. وی ڈیولپڈ ٹریننگ پورٹل بنایا ہم نے اسی وقت لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. یو کین ایزیلی ٹرانسفارم یور اپنے ٹریننگ مینولس کو, مٹیریل کو آن لائن پورٹل کے اوپر شفٹ کرنا شروع کر دیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا اس کے اندر پورٹل بنانے میں. علامہ اقبال کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا یونیورسٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کین ایکریڈیشن کی ضرورت تھی, سرٹیفکیشن کی ضرورت تھی, تو انہوں نے اس پروگرام کو اکریڈیٹ کیا, سرٹیفائی کیا اور انہوں نے لانچ کر دیا. سو وی یوزڈ موبائل اپلیکیشن, جن کے پاس ٹیبلیٹس تھے ٹیبلیٹس موبائل. سو دیر واز فلیکسیبلٹی, جس کے پاس موبائل ہے موبائل کر لے, جس کے پاس ٹیبلیٹ ہے ٹیبلیٹ کر لے, جس کے پاس کمپیوٹر ہے کمپیوٹر یوز کر لے. سو ان کی ٹریننگ نہیں رکی تھی. سو دے ور ڈیورنگ کووڈ جو اسکول نہیں جا پا رہے تھے بٹ انہوں نے ہم نے اس وقت کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ شروع کر دی آن ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کے اوپر. سو ٹرانسفارم ہونے شروع ہو گئے. سوری میں یہی سیم سچویشن اس وقت ہمارے پاس آ گئی ہے فلڈ کے اندر. ٹیچرس نہیں ہیں, ٹیچرس موجود ہیں, بچوں کے پاس بکس نہیں ہیں, اسکول نہیں ہے, بلڈنگز نہیں ہیں. ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اب پھر دوبارہ سے وہی سچویشن آ گئی ہے کہ ہم نے انہی ٹیکنالوجیز کو, گیجٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ٹیلی اسکول کو تو شاید دوبارہ شروع کرنا پڑے. ہمیں ریڈیو وچ از دا چیپسٹ میڈیم کہ ہر بچے کے پاس وہاں موبائل موجود ہے, اگر الیکٹریسٹی موجود ہے, چیپسٹ ہے, ہم پہنچ سکتے ہیں. اسکول اسٹیبلش ہوتے ہوتے شاید وہ ریکوری پیریڈ کام کر رہے ہیں ساری ایجنسیز, ٹائم لگے گا ابھی اس اسٹیج پہ آتے آتے. بٹ اس لرننگ لاس کو ہم ان ٹیکنالوجیز ان کے ذریعے بچوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. ایسے پروگرامز ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں وہ انٹرسٹنگ بھی ہوں اور لرننگ بھی ہو. ریڈیو پہ, ٹی وی پہ جو چلتے پھرتے وہ کہیں گزرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں اس کے لیے. سو یہ پیریڈ ہمارا جو فلڈ پیریڈ ہے, ریکوری پیریڈ, اس کو ہم اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے. تھینک یو سو مچ. اگر میں ڈاکٹر طاہرہ کے پاس جاؤں اور میں یہ پوچھوں کہ دیر واز دس ڈسکشن کہ چیزیں جو ہیں نان فارمل ایجوکیشن میں وہ تھوڑی سی فلیکسیبل کریکولم ہونا چاہیے, فلیکسیبل چیزیں ہونا چاہیے. تو کانسیپٹ آف فلیکسیبلٹی ہے نا, کہ تھوڑا سا جو چینج ہو سکے. آپ کمنگ فرام ویئر یو آر, اور آپ کا اتنا اس میں ماشاء اللہ کام ہے, بتائیے فلیکسیبلٹی کے کون سی ڈائمینشنس ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم کریکولم کے بارے میں سوچیں یا جب ہم ڈلیوری آف ایجوکیشن کے بارے میں سوچیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں ہونی چاہیے جن پہ ہم فلیکسیبل ہوں؟ اوور ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر تمیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال پر آتی ہوں. تھوڑا سا میں لاؤڈ تھنکنگ کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر مجیب نے اور ڈاکٹر کامران نے ہماری ڈیجیٹلائزیشن اور جو ہم نئی ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہیں ہم ایجوکیشن میں, ان کے بارے میں بات کی اور بہت پرومسنگ انہوں نے ایگزامپلس کچھ دی اس کے حوالے سے. میں یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی نگیٹو نہیں لانا چاہتی فیلنگ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہماری کچھ. اور ہم لوگ جو سوشل سائنسز, سوشل ورک کے لوگ ہیں, ہم عام آدمیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرے علم میں جو چیزیں آئیں اس حوالے سے, میری اپنی پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں بچوں کے پاس سیل فونز نہیں تھے, خاص طور پر پھر دیہاتی بچے, اور ان میں سے پھر گرلز. اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ سب سے پہلے ہمیں ایک بیہیویئر چینج, پروبیبلی جس کا ڈاکٹر نشتر نے بھی ذکر کیا, ایک بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, بہت ہی انٹیگریٹڈ, انڈیجنس اور کانٹیکسچلائزڈ, کہ ہماری ٹیکنالوجی یوز میں انوویشن ہم کہاں تک کر سکتے ہیں اور ہماری اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں, اور ان لمیٹیشنز کو ہم نے کیسے کوپ کرنا ہے یا ایڈریس کرنا ہے. یہاں سے ہم فلیکسیبلٹی پہ آتے ہیں. آف کورس بذات خود ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک فلیکسیبلٹی کی ایگزامپل ہے, کہ سارے جو بچے ہیں وہ اسکول میں نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے ایک فلیکسیبل موڈ ہے پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ جو پاپولیشنس ہیں مختلف,
छोटे बच्चे, यंग बच्चे हैं, यूथ है और एडल्ट्स हैं, स्पेशली जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रेसिपिएंट्स हैं। तो उन मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस की जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से हमें अपने करिकुलम को और पेडागोजीज़ जो हमारी टीचिंग की हैं और जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट और अडेप्ट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोग्राम्स का ज़िक्र किया गया, ट्रांसजेंडर के लिए, मल्लाहों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हम प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरे इल्म में हैं कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब लोग जो हैं उनको हम किसी एक तरीके से या कोई एक स्टैंडर्ड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। मेरा ख्याल है डाइवर्सिटी जो है उसको स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस डाइवर्सिटी की जो है एक तो ह्यूमन डायमेंशन है कि उनकी बैकग्राउंड्स, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है पॉपुलेशंस का, फिर ऑफ कोर्स मटेरियल रिसोर्सेज हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि किस पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट्स, एजेंसीज़ कितना इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। हमारे यहाँ वो फैशंस भी चलते हैं कि आजकल कौन सी पॉपुलेशन जो है वो टॉप पर है, एड रेसिपिएंट के तौर पे फैशन में है कि हम उसको लेके चलेंगे। ऐसे में कुछ और वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो रह जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से हमें वो जो पॉपुलेशंस की नीड्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। इसमें एकेडेमिया का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज़ नॉट अ रेटरिक। मैं वो बात बराए बात नहीं कर रही। 2019-20 का जो पाकिस्तान का नेशनल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे है, उसमें जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशंस का ज़िक्र होता है वहीं पे किसी ने मेहरबानी की और उसकी वजह जानने की कोशिश की। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि सबसे बड़ी वजह क्या बताई गई? चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड। बच्चों को दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो स्कूल में नहीं है। आप में से अक्सर लोग पेरेंट्स हैं, हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, अगर आपका बच्चा खेल के आया है, थका हुआ है, नहाना नहीं चाहता, इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या आप उसे नहीं नहलाएंगे? अगर आपका बच्चा बीमार है, आइसक्रीम खाना चाहता है, उसमें इंटरेस्टेड है, तो क्या आप उसे आइसक्रीम खाने देंगे? What does this mean? Children are not interested. As academics, as researchers, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस टर्म का, इस फ्रेज़ का क्या मतलब है। बच्चे क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं? क्या उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको तालीम नहीं मिल रही? क्या उनके माहौल को नहीं समझा जा रहा? क्या उनके वालिदैन की जो मजबूरियां हैं उनको पॉलिसी में अकोमोडेट नहीं किया जा रहा? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हुए इस्तेमाल करने की, नज़र में रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा। अगर मैं डॉक्टर अब्दुल्ला के पास आऊँ एंड आई सॉर्ट ऑफ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलें। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग जो आप कह रही हैं कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो एक वजह ये भी हो सकती हो, मे बी, ख़ास तौर पे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, कि वो कोई लिंक नहीं देख पाते उस एजुकेशन का और अपनी ज़िंदगी का, तो उनको कोई रिटर्न्स नहीं नज़र आते और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। किस तरह के मॉडल्स हम बना सकते हैं, या एकेडेमिया इन्वॉल्व हो के साथ काम करके बना सकती है आपके जहन में, जो हम इस चीज़ को एड्रेस करें? ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये जो आपने कहा कि उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा नज़र आ रही होती है, तो नॉन फॉर्मल सेक्टर से जो बच्चे आते हैं उसका हम इंटीग्रेशन का कोई मैकेनिज़्म सेट नहीं किया हुआ हमने। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेशन का लेवल सेटल नहीं है कि हमने उसको किस लेवल पर लाकर इंटीग्रेट करना है। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अगर इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को हज़म करती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो उसको करती है। जेंडर के हवाले से आ जाएं, उसके अलावा जेंडर के बाद जो है वो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर से लोग आ रहे होते हैं जो आगे यूनिवर्सिटी में यूनाइट होते हैं, रीइंटीग्रेट होते हैं। कुछ ए लेवल्स करके आ रहे हैं, कुछ सिंपल जो है वो जिन्होंने इंग्लिश करिकुलम ही नहीं देखा हुआ, यूनिवर्सिटी में आकर वो भी सेटल हो जाते हैं। तो नॉन फॉर्मल सेटअप के अंदर हम उनको जो है इस सेंटर में जो है वो किसी जगह अगर छोड़ा ना जाए, ब्रिजिंग का काम किया जाए कि यूनिवर्सिटी तक हम उसको लेकर आएँ किसी तरह से,
لائک فار انسٹنس ہم میں سے جو ٹیچرز ہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا کلاس میں جا کر کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نان فارمل سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اگر پوچھیں بھی تو اس میں بہت کم ریشو ہے کیونکہ ہم ان کو انٹیگریشن کے اس لیول تک لے کر نہیں جاتے. اس کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے یونیورسٹیز فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کہ ریسرچ کی جائے, ڈراپ آؤٹ کی جو ریزنز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم آئی بلانگ ٹو سوشولوجی ڈسپلن, تو سوشولوجیکلی سوسائٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں اس کا رول ہے ڈراپ آؤٹ کے اندر. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے کلچر سے ریلیٹڈ ہیں, کلچرل بیریئر سے ریلیٹڈ ہیں, فیملی ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی انکم سے ریلیٹڈ ہیں. تو جو ریسنٹ رپورٹس ہیں ہمارے پاس, جو پائٹ کی ہے 19 کی رپورٹ, اس کے مطابق بھی ہم جو ہے وہ 23 ملین آلموسٹ چلڈرن جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول لے کر بیٹھے ہیں, دا سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. اور اس کو ہم اس کے باوجود کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کووڈ کے بعد کا ڈیٹا نہیں ہے اور فلڈ کے بعد کا تو بالکل نہیں ہے, جو مزید ڈراسٹک جو ہے وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں. اس کے لیے جو ٹیکنالوجی کا ریفرنس دیا گیا وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پرماننٹ فیچر کے طور پر انٹیگریٹ کیا جائے. اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کسٹمائزڈ جو ہے کلچرل کانٹیکسٹ, جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ڈاکٹر طاہرہ نے, کہ کلچرل کانٹیکسٹ کے مطابق چیزیں ڈیزائن کی جائیں. میں یہاں پہ ایک ریفرنس کے طور پہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے, جو ILO کا پروجیکٹ ایک نہیں چل سکا بریک لین کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بند کرنا پڑا, فیلئر ایک قسم کا وہ آیا. اس کی جو ہے وہ رپورٹ بھی موجود ہے, ایویلیوشن رپورٹ بھی, مانیٹرنگ ایویلیوشن رپورٹ بھی, کہ کیا کیا ریزنز اس میں بنے. تو وہ بیسیکلی کلچرل کانٹیکسٹ کے مطابق نہیں تھا. اس میں جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس آپ وہ لے رہے تھے ورکشاپس کے اندر سے, وہ آ کے ان کا ایج گیپ کا ڈفرینس اتنا تھا کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے. اب اس ایج گیپ کو بھی اگر ہم ٹیکنالوجی بیس جاتے ہیں تو وہ بڑی ایزیلی کور ہو سکتا ہے, اس میں پرابلم نہیں آتی. ایک بچہ 8 سال کا آپ ورک شاپ سے لے کے آتے ہیں, ایک 8 سال کا بچہ جو اسکولنگ میں جا رہا ہے, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینس, وہ ساتھ بیٹھ کر پڑھنا بڑا مشکل ہے ان کا. ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان کے کلچرل کانٹیکسٹ کے مطابق, اور یہ ٹیکنالوجی کا اگر سہارا لیا جائے کہ ان کو ہم موبائل کے تھرو, آگے دنیا میٹاورس کی طرف جا رہی ہے, میٹاورس کے اندر چیزیں بہت ساری آ جائیں گی نیئر فیوچر میں, تو اس کے یہ جو بیریئرز ہیں ان پر جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے قابو. اور ان کو اگر ری انٹیگریٹ ہائر ایجوکیشن تک لے جایا جائے تو اس سے جو ہے وہ اس میں انرولمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے, دوسری چیزیں بھی جو ہیں ان کی آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کو ہم لیں. یہ چونکہ امیجیٹ ایمرجنسی اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ 23 ملین بچے جو ہیں وہ ہم آؤٹ آف اسکول لے کے بیٹھے ہوں, یہ اکانومی پہ برڈن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اکانومی ڈپینڈنٹ پیپل جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں, ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو, ایکسلنٹ آئیڈیاز. جی آصف صاحب, اگر میں آپ کی طرف آؤں اور میں یہ کویشچن کروں, کیونکہ ابھی بات یہ ہو رہی تھی, انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی, لائیولیہوڈس کی بھی بات ہوئی کہ کتنا ان کی ایجوکیشن ان کے کانٹیکٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے اور ریٹرنز دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. تو ٹیفٹا کا اس پہ بہت کام ہے. اگر آپ بتائیے کہ واٹ آر دا سارٹ آف لائک, ایک تو تھوڑا سا کام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح سے آپ کا کام جو ہے وہ ایجوکیشن نان فارمل سیکٹر میں ان بچوں کے ساتھ وہ کس طرح ایجوکیشن کو ریلیونٹ بناتا ہے اور کون سے چیلنجز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. یہ ایک بڑا, یعنی کہ جو لٹریسی بچوں کے ساتھ, جو اڈلٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, بڑا کمپلیکس قسم کا یہ ایک کام ہے. اور جو میرا شعبہ ہے جیسے ووکیشنل ٹریننگ کا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریسی کے ساتھ ساتھ ان کو کسی سکلز میں انوالو کیا جائے, لیکن اس سکلز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ووکیشنل گائیڈنس ان کو پرووائڈ کی جائے. ووکیشنل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ, ہر بچے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, ہر بچے کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق اس کو اس سکلز میں یا اس نالج میں لنک کیا جائے. ہم فورسلی بچوں کو لنک کرا دیتے ہیں, لیکن وہ کچھ عرصہ بعد ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ادارے میں نہیں آتے, چھوڑ دیتے ہیں.
تو پہلی تو بات یہ کہ ووکیشنل گائیڈنس بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں لیڈرز تیار کرنے پڑیں گے. جو ہیڈ ٹیچرز ہیں ان کی لیڈرشپ کوالٹی کو امپروو کرنا پڑے گا, اور وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, جو ان کا گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ کہ جب اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, موبائل فون کا استعمال ہو گیا اور موبائل فون بہت عام ہو گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موبائل فون سے لٹریسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جو ڈیٹا انٹری کے پروگرام ہیں یا اس قسم کی بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, تو ان کو اس کے ساتھ بھی لنک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ, اور تیسری آگے ٹیفٹا پورے پنجاب, ٹیٹا پنجاب جو ہے 36 ڈسٹرکٹس میں موجود ہے, اور ان کے ساتھ لنکیجز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ لنک کیا جائے اور جو بھی اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں اس کو استعمال کیا جائے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد جو کمپلیمنٹری سروسز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی یا گورنمنٹ آف پنجاب کی, وہ ان بچوں تک پہنچائی جائیں. ہمیں نالج نہیں ہوتا جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں میں یا جس بھی ولیج میں ہوتے ہیں, تو جو کمپلیمنٹری سروسز, بہت ساری سروسز ہیں جو کام کر رہی ہیں, فری آف کاسٹ سروسز ہیں, اخوت کام کر رہا ہے, تو ہم ان کے ساتھ بھی لنک کروا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم نے ان کو کوئی اسکل یا نالج ٹرانسفر کیا ہو, بالکل, اور وہ اپنے انٹرسٹ سے اس کو آگے لے کے چلیں. اور اگر ان کی ہم اسیسمنٹ کر سکیں تو ایوری 5 ایئر ان کی اسیسمنٹ دوبارہ کی جائے, تاکہ وہ ان کا وہ جس طرف جو ہم نے پہلے اسیسمنٹ کی تھی اس کے مطابق وہ آگے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ان بچوں کو, ان ایڈلٹس کو, ان بڑوں کو کسی نہ کسی سسٹم میں لا سکیں, کسی جگہ ان کو انگیج کر سکیں. بالکل صحیح. اور ایک اور میں یہ بھی یہاں پر اس فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں جو ایڈلٹ ہیں اور وہ لٹریسی لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو کچھ ہنر بھی آتا ہوگا, شاید کسی نہ کسی ہنر میں وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے, جو ایڈلٹ ہیں, جو بڑے ہیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب, ٹیفٹا پنجاب کا ایک پروگرام ہے, RPL ہم اس کو کہتے ہیں, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. تو اس میں بھی ان کو لنک کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ان کی اسیسمنٹ کر کے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیں کہ لیول 2 میں آپ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے, تاکہ وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اونرشپ آ جائے گی, اپنے کام میں بھی آ جائے گی اونرشپ, اور وہ اس سسٹم میں شامل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا بشرا نواز صاحبہ, اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں, ایجوکیشن پہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ لوگوں کو ایکچولی کئی دفعہ, خاص طور پہ جب آپ اس کو یونیورسٹی لیول تک نہیں لے کے جاتے ہیں, تو وہ ایکچولی ڈی اسکل کر دیتا ہے. یعنی ان کو جو آتے ہیں, اپنے بیسک جو ہنر آتے ہیں, وہ بھی وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اسکولوں میں آ رہے ہوتے ہیں. نان فارمل سیکٹر میں, اور آپ کا جو ٹیفٹا ہے اور آپ کا جو PVT ہے جو اس میں کام کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, تھوڑا اس کو ایڈریس کرتا ہے. مجھے بتائیے, آپ نے خواتین کے ساتھ بھی کام کیا ہے, کون سے ایسے کلچرل بیریئرز آپ فیس کرتے ہیں فیمیلز کے لحاظ سے ان دیئر اٹینڈنس اینڈ ان کی انگیجمنٹ کے بارے سے لے کر اپنے پروگرامز میں, اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار پرووائڈنگ می دس فورم ٹو ریپریزینٹ PVTC ہیئر. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تھیم پہ بات کرنا چاہوں گی, اس کے بعد میں آپ کے مین کوسچن کی طرف آتی ہوں. ہمارے ہاں 54% بچیاں جو ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول, جن کی ایج 5 سے 16 سال ہے. اور اگر آپ الٹریسی کو اور پوورٹی کو کلب نہیں کریں تو میرا خیال ہے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. نارملی جو بچے تھوڑے انڈر پریویلیجڈ فیملی سے ہیں اور بلو دا پوورٹی لائن ہے, وہاں ایجوکیشن کا لیول اور لٹریسی کا ریٹ جو ہے وہ خاصا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 سے 16 سال کی بچیاں ہیں وہ ایزیلی ایز اے ڈومیسٹک ورکر انگیج کر لی جاتی ہیں, اور ان کا اسکول ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے. 46% آلموسٹ بوائز کا ریٹ ہے. اب ان فیملیز کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ روٹی ہے. اگر آپ ان کو اکنامکلی اسٹیبل دیکھیں تو وہاں بچوں کی ایجوکیشن کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم لٹریسی کو ووکیشنل ایجوکیشن کے ساتھ, ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ کلب کر کے اپنے رزلٹ جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں.
اس طرح سے جائکا یونیسیف کے ساتھ پی وی ٹی سی نے آلریڈی اس پہ کام بھی کیا ہے اور اچھے ریزلٹس بھی لیے ہیں. پی وی ٹی سی آلریڈی جو بچوں کو ٹرین کر رہی ہے وہ 16 سے 35 ایئرس کا ہمارا ایج گروپ ہے, اور ہم بلو دا پوورٹی لائن بچوں کو لیتے ہیں, نارملی وہ بچہ جو ڈراپ آؤٹ ہے. مجھے ایک دفعہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جانے کا چانس ہوا, 2013-14 کی بات ہے. تو کوئی ہارڈلی 7 ایئرس کا بچہ تھا, تو ہم بچوں سے باتیں کر رہے تھے. ایک بچے کو میں نے پوچھا, ہمارے چیئرمین صاحب بھی ساتھ تھے, ہم نے بچے کو پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے. اس بچے نے اتنے کانفیڈنس سے کہا میں ڈاکو بناں گا. وڈ یو بلیو اٹ کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس نے میں نے اسے پوچھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کہاں, کسی گاؤں سے تھا, داتا صاحب سے پکڑا گیا تھا. اس نے کہا جی میں نے تنور پہ فلم دیکھی تھی اور فلم کا ہیرو ڈاکو تھا. تو جب ہم نے اپنی ان بچوں کو لٹریسی سے اور ایجوکیشن سے اتنی دور رکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک ڈاکو ہیرو ہے کہ وہ سب لوٹ لیتا ہے, وہ اکنامکلی امپاور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سب کے لیے یہ کرنا پڑے گا. اور ان بچوں کا ابھی کسی ہمارے اسپیکر نے بہت اچھی بات کی, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان بچوں کا ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ ریزلٹس ہیں کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ اس لیے بھی نہیں ہے کہ روٹی پہلا مسئلہ ہے, تعلیم دوسرا مسئلہ ہے. جب آپ کسی کو روٹی نہیں دے سکتے تو آپ اس سے تعلیم کا سوال ہم نہیں کر سکتے. ہمیں پہلے اس کو پیٹ بھرنا پڑے گا, اس کو روٹی دینی پڑے گی. پنجاب گورنمنٹ کے اندر 208 انسٹیٹیوشن پی وی ٹی سی کے چل رہے ہیں, جن میں ہمارے پاس پرائمری, مڈل اور میٹرک لیول کے بچے ڈفرینٹ کورسز کرتے ہیں. اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے پاس ان کی سکسیس سٹوریز ہیں جن میں بچے اپنا بزنس کر رہے ہیں. اور لٹریسی کا اگر آپ لیتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے نو اباؤٹ بزنس کا, لائف سکلز کے جو ہے اسپیسیفک کورسز ڈیزائن کر کے ساتھ چلائے ہیں. لٹریسی کے اوپر بھی ہم نے جائکا اور یونیسیف کے ساتھ کام کیا ہے, جن میں بچوں کو ٹرین کیا ہے. اور یہ زیادہ تر وہ علاقے تھے جو پوورٹی کی آتے ہیں لائن میں, ڈی جی خان ہے, بہاولپور ہیں, آپ اس طرف ساؤتھ میں آ جائیں تو ان ایریاز کے اندر 9 لاکھ تقریباً آج تک اپراکسیمیٹلی پی وی ٹی سی بچوں کو ٹرین کر چکا ہے. اور جن میں میجورٹی ہمارے ایکسپیرینسز یہ ہیں کہ وہ بچے سارے ہی وہ ہیں جو زکوٰۃ کی آتے ہیں استحقاق کے اندر. اور وہیں جا کے اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ٹریننگ لیتا ہے, وہ 1 سال کا اگر کورس کر لیتا ہے, کمپیوٹر کا جاب شروع کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنی فارمل بھی ایجوکیشن شروع کر لیتا ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فارمل ایجوکیشن وہ رزلٹ نہیں دے رہی. یہ بات ابھی پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک بچہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا اور امیڈیٹلی مجھے جاب مل جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, وہ زیادہ کرے گا. ہمارے پاس پرائمری لیول کے اندر ماسٹرز بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے بیوٹیشین کے 8 منتھس کے کورس کیے ہیں. ناؤ دے آر رننگ دیئر انڈیپینڈنٹ بیوٹی پارلرس اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بزنسز. ابھی 15 کو ہمارے پاس کچھ جرمن جرنلسٹ آ رہے ہیں ایسی ایک سلاٹ کے انٹرویوز کرنے کے لیے, جن بچیوں کی اور ان میں جب ہم نے بات کر کے دیکھا, چونکہ ہمارا بیسک انٹری لیول پرائمری تھا, تو بات کر کے دیکھا تو ایک بچی بی اے بی ایڈ اور ماسٹرز تھی. تو اس نے کہا جی بی اے بی ایڈ کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کیا اور مجھے نہیں مل سکا جاب, تو میں نے پھر یہ کورس کیا اور اب میں اپنا پارلر چلا رہی ہوں. اور اسپیسیفک ڈیز میں جیسے فیسٹیولز آتے ہیں یا عیدز آتی ہیں, تو ان دنوں میں میرے پاس شادیوں کے سیزن میں بہت کام ہوتا ہے. تو ایجوکیشن اپنی جگہ اس کی آپ امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر لٹریسی کو آپ چاہتے ہیں, لٹریسی کے چیلنج کو میٹ کرنا اور اسپیسیفکلی ان بچوں کو دے آر آؤٹ آف دا اسکول, تو اس کے لیے اس کے ساتھ ویکیشنل ٹریننگ کو کلب کرنا پڑے گا, سو دیٹ کہ وی کین گیٹ گڈ ریزلٹس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. کین آئی ناؤ اوپن دا فلور فار کوشچنس. آپ کو کوئی سوال کرنے ہو ہمارے معزز پینلسٹ سے تو پلیز جی پلیز گو ہیڈ. جی سب سے پہلے تو میں تمام جو پینلسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ہماری دعوت پہ آئے اور اتنا انفارمیٹیو اور اتنا رزلٹ اورینٹیڈ جو سیشن ہے وہ کنڈکٹ کیا. اینڈ مائی تھینکس ٹو ماڈریٹر ایز ویل بیکاز شی واز ویری بزی, ادروائز شی ہیڈ ٹو کینسل ہر کمٹمنٹ ود ہائر ایجوکیشن کمیشن so that she could find out the time to be here. تو thank you very much all of you. اچھا اس میں بڑے متنوع قسم کی جو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں اور کچھ پوائنٹس بھی میں نے لیے ہیں. ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی گئی, نجیب اللہ خان صاحب نے اس پہ اپنا ایک انپٹ دیا کہ سلیبس جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے.
اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل آپ کے بورڈز ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں, لیبس استعمال ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سچویشن ایسی تھی کرونا کی کہ یہ جو آن لائن ڈسٹنس جو لرننگ ہے اسی پہ ہمیں ریلائی کرنا پڑا. کامران صاحب نے کچھ انیشیٹوز کے بارے میں ذکر کیا, ٹیلی اسکول کا, ریڈیو پروگرام کا, اینڈرائڈ کے حوالے سے, اور میں ذرا تھوڑا سا ساروں کو میں ظاہر ہے وہ نہیں کروں گا, لیکن میں آخر میں آتا ہوں. جو بشرا نواز صاحبہ نے بات کی میرے خیال میں بڑا اسٹرانگ میسیج دیا کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں ڈاکو بننا چاہتا ہوں, اور تعلیم صرف مسئلہ نہیں ہے, تعلیم سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ روٹی کا ہے. تو اکنامک ایک اینگل جو ہے وہ اس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اب سوال کی طرف آتا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی ہم لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں اس چیز کو گریپل کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نان فارمل کہتے ہیں سسٹم, لیکن ہمارا جو سلیبس ہے وہ فارمل ہے. اینڈ دا ریزن از بیکاز وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ اینی نان فارمل سلیبس سو فار, اینڈ وی نو دس تھنگ ویری ویل دیٹ دس فارمل سلیبس از ناٹ ٹیلرڈ فار آور اسٹوڈنٹس. اور یہ بھی بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے, اسپیشلی ڈاکٹر طاہرہ نے بات کی کہ یہ کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک وہ ون سائز فٹس آل والی بات جو ہے وہ نہیں چل سکتی نا. اور ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, بھٹا کمیونٹی ہے, ٹرانسجینڈر ہے, ان ساروں کو آپ ایک سلیبس سے نہیں پڑھا سکتے. کمیونٹی کو دیکھ کے آپ نے سلیبس کو جو ہے اس کے حساب سے کسٹمائز کرنا ہے. تو ابھی یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ سارے پروسیس کو ہم کیسے سٹارٹ کریں. ہم بیسیکلی امپلیمنٹرز ہیں, وی آر انفورسرز آف گورنمنٹ پالیسی. ہمیں انپٹ چاہیے ہوتا ہے اکیڈیمیا کا, اور ہم سارے نالج کو ریٹین نہیں کرتے ڈپارٹمنٹ کے اندر. بالکل ہمارا یہ کلیم نہیں ہے, نالج تو ڈپارٹمنٹ سے باہر ہے. تو اس میں میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اف وی وانٹ ٹو گیٹ دس تھنگ اسٹارٹیڈ آف ڈیولپنگ اے نان فارمل سلیبس, سو ہاؤ کین وی گو اباؤٹ ڈوئنگ دس تھنگ. تو اس پہ ذرا میں چاہوں گا کوئی بھی پینلسٹ اس سوال کا جواب دینا چاہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا کیوریٹ کیا جائے, کیسے اس کو آرگنائز کیا جائے, کیسے اس کو سسٹمیٹائز کیا جائے. تھینک یو جی. بسم اللہ. بہت ریلیونٹ کوشچن ہے اس وقت نان فارمل ایجوکیشن کے اندر. ہم نے نان فارمل ایجوکیشن کو جس وقت ہم بات کرتے ہیں اس وقت کچھ 10-20 سال پرانی اگر ہم دیکھیں تو نان فارمل کو ہم بہت ایک انڈر پریولیجڈ ایک یونٹ کے طور پر لے کے چلتے ہیں. نہ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریولیج بچے ہیں تو ان کو انڈر پریولیج ہی فیسلٹیز, انڈر پریولیج ہی کریکولم پڑھا دیا جائے تو ان کی جو ضرورت ہے بس وہ پوری ہو جائے. کبھی بھی ہم نے ان کی کوالٹی پہ کبھی فوکس نہیں کیا, کہ ان کی نیڈ پہ فوکس بہت کم کیا. جو آپ نے بات کی ایگزیکٹلی یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہمیں ان کی نیڈ کے حساب سے کریکولم بنانا ہے. اب ہم جب کریکولم کی بات کرتے ہیں دیر آر سرٹن لرننگ آؤٹ کمس جو ہمیں فوکس کرنے ہیں, وہ ہر بچے کو سکھانے ہیں, چاہے وہ بھٹے سے آ رہا ہے, چاہے وہ ادھر سے آ رہا ہے, بریک لین سے آ رہا ہے, چاہے وہ لیبر میں ہے, کسی بھی گھر میں کام کر رہا ہے, ہاؤس ہولڈ کر رہا ہے. سو دیر آر بیسک لرننگ آؤٹ کمس جو ہمارا کریکولم ڈیفائن کرتا ہے, وہ آپ نے دینے ہی دینے. اچھا, سیکنڈ کویشچن آتا ہے کہ آپ ان کی نیڈس فرق ہے. سو ان نیڈس کے حساب سے دیر آر سرٹن بہت سے اچھی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. جائکا ہیز ڈیولپڈ سرٹن کریکولم جو ڈفرینٹ لیولس کے ڈفرینٹ ٹریڈس کے حوالے سے دے ہیو ڈیولپڈ دیٹ. ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, بڑا اچھا کریکولم. اب آپ کی ٹریڈ کے حساب سے یو کین انوویٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایگزامپلس کے تھرو, اس کے ایکسپیرینس کے تھرو, اس کی پریکٹیکل اپروچ کے تھرو. آپ نے پڑھانا کیا ہے ان کو. بریک لین میں جب بیٹھا ہوا بچہ بیٹھا ہوا, آئی ورکڈ ان ایک پروجیکٹ میں نے آئی لو کے ساتھ کیا تھا بریک لین کے اوپر بھی. سو اس بچے کے لیے اینٹوں کے حساب سے سیکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت کہ آپ اس کو کسی اور چیز سے سکھائیں گے. سو ایگزامپلس اس کی وہ لرننگ اس کی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. سو آپ کی جو سرجیکل میں ہے, جب ہم نے ساکر بال کا ہمارے پاس پاکستان کے اندر فلاپ آیا تھا, ایک ہمارا بین لگ گیا تھا پاکستان کے 2004 میں, اس وقت بھی چیلنج آیا تھا. اس بچے کو یہ نہیں سکھانا تھا ہم نے کہ اینٹوں کا مسئلہ کیا ہے, اس کو بتانا تھا ساکر بال میں آپ نے بنانا ہے کس طریقے سے. سو وہ جو بال کے اندر جو ڈفرینٹ وہ لگے ہوئے ہیں پینل پیچ لگے ہوئے, وہ کتنے لگے ہوئے ہیں. سو یو کین انوویٹ, آپ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق چیز پڑھا سکتے ہیں, اس کو لنک کر سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کریکولم کے حوالے سے کہ ہمارے کریکولم میں بہت تھیوری بہت زیادہ ہے, اس کے اندر پریکٹیکل کم ہے. بچوں کو پریکٹیکل کی طرف نہیں لایا جاتا ہے, تو تھیوری بہت ہم سکھاتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آئی ہیو ورک ود دا یونیورسٹیز ایز ویل آن ایجوکیشن ریفارمس کے اندر. بی ایڈ ایلیمنٹری اور بی ایڈ سیکنڈری پروگرام پاکستان میں جو لانچ کیا تھا, میں اس کا حصہ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ. پورے پاکستان میں 15 یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے پروگرام لانچ کیا تھا. ہمارا کریکولم کے اندر وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بچے کو وہ لیول پہ نہیں لے کے آ سکتے.
جو آصف صاحب نے بات کی ہے, جو انہوں نے بات کی ہے, ہم بچے کو تھیوری ضرور پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو وہ نہیں اسکل سکھا رہے کہ جہاں پہ اس کو اپنی لرننگ کر سکے. جو میں نام بھول گیا آپ نے بات کی ہے, جو یونیورسٹیز میں بچے آتے ہیں وہ صرف پریویلیجڈ بچے ہیں, بہت خوش نصیب بچے ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, اور پرسنٹیج 2 سے 4% ہے. ہم بات کر رہے ہیں, لٹریسی ڈپارٹمنٹ بات کر رہا ہے, وہ 98% بچے جو کہ یونیورسٹی نہیں پہنچ پاتے, اور ان میں سے بہت سارے ایسے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی 74% بچیاں تو ہیں وہ پرائمری سے آگے جا ہی نہیں پا رہی کیونکہ ہمارے پاس اسکول ہی نہیں ہے. جب اسکول ہی نہیں ہے تو آپ کی یونیورسٹی کیسے پہنچیں گے, وہ پڑھیں گے کہاں پہ؟ سو وی نیڈ ٹو ہیو دس کریکولم کہ وہ اس کریکولم کو لے کے, اصل لرننگ کے لے کے, اسکل ٹریننگ بیسڈ کریکولم کو لے کے وہ وہاں تک پہنچ سکے. ہمارا مقصد ان کو یونیورسٹی پہنچانا نہیں ہے, شاید ہمارا مقصد ان کو وہ اسکل دینا ہے, وہ لٹریسی لیول دینا ہے کہ وہ اپنی ارننگ جا سکے. ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو شاید نہ جا سکیں. اگر ہمارے پاس, اگر ویسے رفلی ایگزامپل کروں, اگر 50% بھی آگے چلے جائیں پڑھنے اور یونیورسٹی تک, دیٹ وڈ بی اے میجر اچیومنٹ. ان بچوں کا مقصد یہ ہے, جو آج میں نے بات کی, کہ ہمیں وہ ان کو اسکل دینی ہے تاکہ وہ اپنی لرننگ کر سکیں, وہ اپنی بیسک نیڈ پوری کر سکیں. سو ہمیں اپنے کریکولم کو اس طرح ریفارم کرنا ہے کہ ہم ان کو وہ اسکلس دے سکیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ میں نے ڈیورنگ کریکولم ڈیولپمنٹ, اور اس میں تھی کہ میں نے ہمارا کووڈ کے دوران میرا اپنا ذاتی ایکسپیریمنٹ جو میں نے بچوں کے ساتھ کیا, وہ کچرے والے کے ساتھ, اور دوسرا میں نے اپنے گھر میں بچے کے ساتھ کیا. بیٹے کو میں نے ہم اچھے کالج اسکول میں پڑھ رہا تھا, تو آئی اسٹارٹیڈ کووڈ کے دوران میں نے اس کو کچھ گیجٹس لا کے دے دیے الیکٹرکس کے. ہی اسٹارٹیڈ لرننگ کہ شولڈر کو کیسے استعمال کرنا ہے, ٹانکا کیسے لگانا ہے, اینڈ ہی 1 ہفتے کے اندر اس نے پیڈسٹل فین بنا لیا. آئی واز ان پشاور, مجھے کال کر کے کہتا ہے بابا میں نے لگایا, وہ پٹاخہ بول گیا. میں نے کہا کس طرح لگایا؟ میں نے کہا تم نے تو 220 پہ تم نے لگا دیا, وہ تو 120 پہ تھا, موٹر اس سے چھوٹی لگائی ہوئی تھی. ہی لرن دیٹ. اس کو میں لے کے ہال روڈ گیا, ہال روڈ سے اس نے وہ خریدا اور اس کو لگا کے چلا لیا. پیڈسٹل بنایا, سیلنگ فین بنایا. یہ اسکل اس نے 6 سال کلاس میں سیکھی. میں نے یہ اسکل یونیورسٹی میں بھی نہیں سیکھی تھی. یونیورسٹی مجھے کوئی اسکل نہیں دیتی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے نکلا تھا, مجھے اسٹیپلر کرنا نہیں آتا تھا, مجھے پنچ کرنا نہیں آتا تھا, مجھے بیسک اسکل نہیں آتی تھی. یہ اسکل مجھے جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں گیا, اس نے مجھے پہلے دن یہ سکھایا کہ آپ نے اسٹیپل کیسے کرنا ہے. کین یو امیجن, ون آف دا ٹاپ موسٹ آڈٹ فرم اے ایف فرگوسن کمپنی نے مجھے پہلے دن یہ سکھایا کہ آپ نے فائلنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ مجھے یونیورسٹی نے نہیں سکھایا تھا فائل کیسے کرنا ہے. ہمیں بچوں کو یہ بیسک لرننگ اسکلس دینی پڑیں گی ایٹ لوور لیول, سو دیٹ دے کین میک اپ دیئر مائنڈس, وہ اسکل ٹریننگ میں جا سکیں, وہ آپشنز ان کے پاس ہو سکیں. ایجوکیشن, یونیورسٹی از ناٹ دا اونلی آپشن اس وقت. آپ دیکھیں گے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ لوگ, آپ کے جتنے بزنس مین ٹائکون بیٹھے ہیں, دے آر ناٹ ایجوکیشنسٹ. انہوں نے یونیورسٹی نہیں دیکھی ہوگی, بٹ دے نو دا اسکلس. ان کے پاس وہ اسکلز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کامیاب لیا ہے. بہت سے پروگرام ہیں, آزاد چائے والا, دوسرا والا چائے والا, دیکھیں گے دے آر میکنگ دا بلینئرز. ہاؤ the people are giving them skills. بچوں کو skills دے رہے ہیں, they are اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. سو میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے کریکولم ڈیولپمنٹ, اور اس میں ہے کہ ہمیں اپنے کریکولم کو ریفارم اس طرح کرنا ہے کہ ان کی نیڈس کو پورا کر سکے, اور ان میں وہ skills دے سکے کہ وہ تھنکنگ پروسیس خود سے اسٹارٹ سکتے ہیں. they can make their own decision making, جو ہم بہت سے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بس میں اس میں چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی, بالکل مختصر سی بات, کہ اگر آپ اپنے کریکولم کو نالج اور ایٹیٹیوڈ بیس کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی, بچے اچیو کر لیں گے اپنی ٹارگٹ. اتنی سی بات ہے کہ انہیں جو بیسک نالج چاہیے وہ دے دیں, اور اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر دیں, تاکہ اس کے بعد وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں ان کا ایک لرننگ پروسیس ہو, انہیں پتہ ہو. جو گنڈی صاحب نے بات کی, اس کی ایک ڈائمنشن شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پائلٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو بہت کامیاب. میں خود کئی پروگرام سے واقف ہوں جو لاہور اس کی سراؤنڈنگز میں ہوئے, جہاں بچوں کو اس طرح اسکل بیسڈ لرننگ, ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ایلیبوریٹ کیا. ونڈرفل پروگرامس. شاید گورنمنٹ کے لیے چیلنج ایز اے ڈپارٹمنٹ, نان فارمل لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پائلٹس کو میس لیول پہ ریپلیکیٹ کرنا یا امپلیمنٹ کرنا. ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایک بڑا لیسن آج تک یہ رہا ہے کہ پائلٹس ہمیشہ بہت اچھے اور کامیاب ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں, اسکیل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو پروبیبلی یہ وہ کی کویسچن ہے جس پہ ہمارے پالیسی میکرز کو ڈیلیبریٹ کرنا ہوگا اور اس کا سلوشن بیٹھ کے نکالنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ویری کوئک کویشچنس, 2 questions. جی آپ. جی
पहले आप अगर that's okay. Raised your I hand think, first. sir, you've generated a very good debate. और इसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे कामरान साहब आप बात कर रहे थे करिकुलम की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इम्बेड लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन द करिकुलम. दैट इज़ द मिसिंग एलिमेंट जो हमारे करिकुलम में नहीं है. हम इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं सिखाते बच्चों को. हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि उन्हें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है. ये लाइफ स्किल बेस्ड आई थिंक वो एक हमारा मंत्रा होना चाहिए इन इस नॉन फॉर्मल के करिकुलम में. और आई थिंक हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ वो रीवैम्प करने की कोशिश अब कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस जैसे कि आज की थीम है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आपका जो ऑब्जर्वेशन थी मैडम तायरा वो स्पॉट ऑन थी व्हेन यू सेड कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है. तकलीफ़ हुई मुझे तो. और अगर हमारा यही एक अलमिया है कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो इट मीन्स कि हम सब कसूरवार कहीं ना कहीं तो हैं. हाउ आर वी ट्रांसफॉर्मिंग द लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस दैन? हमारी जो इन्वायरमेंट है स्कूल्स में, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लिटरेसी बट जब हम स्कूल्स में फॉर्मल स्कूल्स की भी बात करते हैं, आई थिंक वो चेंज होनी चाहिए. इट शुड बी मोर वेलकमिंग फॉर अ चाइल्ड. अगर उसको घर में अगर अटेंशन नहीं मिल रही है या घर में प्रॉब्लम है, आई थिंक स्कूल शुड बी एन एवेन्यू वेयर अ चाइल्ड शुड वांट टू गो. एंड आई थिंक दैट इज़ आवर एम, दैट शुड बी आवर एम एज पार्टनर्स. एंड कलेक्टिवली आई थिंक हमें वो जो ट्रांसफॉर्मिंग वाला लफ्ज़ है ना आज की थीम, आई थिंक इसको हमें पकड़ना है और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है. और ये बहुत प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्सीलेंट कमेंट. जी एक कमेंट उनका भी ले लें. जी वी जस्ट हैव वेरी 5 minutes रह गए. ठीक है, तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप देयर कमेंट्स ब्रीफ. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा ताल्लुक़ बुनियाद से है. हम लोग 94 से लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में काम कर रहे हैं. 2 चीज़ें मैं गुजारिश करना चाहूँगा पैनलिस्ट से. एक जो आसफ साहब ने कहा कि जो बच्चे लिटरेसी में आते हैं वो किसी ना किसी स्किल से रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. और दूसरा मैडम साहबा ताहरा ने कहा कि बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते. दिलचस्पी इसलिए नहीं लेते कि वो जो चीज़ें हम पढ़ा रहे होते हैं वो उनके लिए वो रेलिवेंट नहीं होती. तो तीसरी जो बात कुंडी साहब ने की कि इस सिलेबस को इनकी ज़रूरत के मुताबिक करना चाहिए, और आप क्या इस पर समझते हैं? पेशवार ऐसे अदारे हैं, उसमें हमारा भी शामिल है. हमने साउथ पंजाब के लिए अलहदा से सिलेबस बनाया हुआ है, वहाँ पे डायमेंशन डिफरेंट है. हमने स्किल्स के हवाले से डिफरेंट सिलेबस बनाए हुए हैं. पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा. इसमें हमने लिटरेसी डिपार्टमेंट को लिखा भी था, जब आप इसको अपडेट करें तो हमें ज़रूर अप्रोच किया करें. ख़ुद हमने लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था मिला. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आसफ साहब बैठे हुए हैं. सर्जिकल में हमने जो बुक्स बनाई हैं, जो तीसरी बुक थी वो टोटल सर्जिकल से रिलेटेड थी. वो कैंचियाँ गिन के हिसाब पढ़ाते थे, वो बैठने का, उठने का जेस्चर, पोस्चर बताते थे, कैसे आप काम ज़्यादा कर सकते हैं वो बताते थे. जब आप लिटरेसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ईमेल कैसे कर सकते हैं, किस जो बायर है उसको कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू जी. उसी फैक्ट्री में से निकल के फिर उस्मान बिलाल नाम का एक बच्चा आया था, आज उसकी केयर वाई के नाम से फैक्ट्री भी है. तो अगर आप उन अदारों को अप्रोच करें जिन्होंने पहले से काम किया, तो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, मैडम साहबा ने भी कहा कि वो अवेलेबल हैं. तो उनको अगर कुंडी साहब अप्रोच करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा जो मटेरियल है इस पर बना हुआ है. जी थैंक यू सो मच. आई लाइक टू रैप. लास्ट एक क्वेश्चन बहुत छोटा सिर्फ एक मिनट, क्योंकि लंच का टाइम आपका रोक रहे हैं हम. एक सिर्फ क्वेश्चन. जी कुंडी साहब, आपके क्वेश्चन पे मैंने एक बहुत पहले एक पेरेंट ने मुझे सवाल किया था. वो सवाल अगर आप सामने रख लें, अपना करिकुलम हम रिवाइज कर सकते हैं. 94 में मैं टेनिस में कसूर में काम कर रहा था, तो बच्चों को मैंने कहा पढ़ने के लिए आ जाएं, एक सेंटर नॉन फॉर्मल खोला. उस बाप ने मुझसे सवाल किया, पढ़ के बच्चा करेगा क्या? अगर ये सवाल हम टॉप पे रख लें, अपना करिकुलम डिज़ाइन कर लें, वो लाइफ स्किल सीख लेगा, वो स्किल सीख लेगा, या वो पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी जाएगा. वो क्वेश्चन हमें हमारे करिकुलम की रीडिफाइनिंग के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन पे हेल्प कर देगा. बच्चा पढ़ के करेगा क्या? अगर उसने नौकरी की तलाश ही करनी है तो उसे बेहतर है स्कूल ना भेजूं, मैं उसको स्किल पे भेजूं, जो कि 3 साल बाद 10,000 रुपये कमा रहा होगा. Thank you so much. We need to focus. Thank you so much. We'll continue our discussions over lunch time.
اگر آپ اجازت دیں تو اس کو وائنڈ اپ کر دیں. جو ڈسکشنس اوپر ہوئی ہیں ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو دا پینلسٹ, تھینک یو فار یور ایکسلنٹ کویشچنس. ٹیکنالوجی کی امپورٹنس کی بہت بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم کریں. سو دا کویشچن از, کیا ہم ٹیچرس کی ٹیکنالوجی سے جو ان کو بتانا ہے اس کے بارے میں, کیا وہ ٹیچر ایجوکیشن کا پروگرام کے اندر امبیڈ کر دیں, چاہے وہ نان فارمل ٹیچرس ہیں چاہے وہ دوسری ٹیچرس ہیں. اٹ بیکمز اے بیسک پارٹ آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو بچے مختلف عمروں کے آتے ہیں تو ان کے جو سوشو ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں وین دے آر سٹنگ ود ایچ ادر, تو وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. کلچرل بیریئرس کی تھوڑی سی آپ نے بات کی کہ اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں, وہ بھی ٹیکنالوجی اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی تو وہ کیسے آ سکتی ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہوئی کہ کیسے کریکولم کو کانٹیکسٹ ریلیونٹ ہونا چاہیے, اپنے گول سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے بالکل کامران صاحب کہا کہ بچہ پڑھ کے کرے گا کیا, وی نیڈ ٹو کیپ اٹ ایز دا بیسک لائن جس کے اوپر ہم وہ کریں. یہ بات ہوئی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی جس میں آپ نے کہا کہ لیڈرشپ ان ٹیچرس کو ہونی چاہیے, جس میں وہ کانسٹنٹلی اسیس کریں جن سکلز میں وہ ہیں وہ سکلز ان کو سوٹ کر رہی ہیں, اس میں وہ پروگریس کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے. Very insightful things, and there was one question by وجیولہ صاحب, اور انہوں نے کہا اس کو کس طرح سے کریں اس کے بارے میں یہ ہے کہ لنکیجز بنائیں اور ہم آگے لے کر چلیں. Having said that, please don't forget you have these universities پاکستان میں, اور بہت سارے بچے ہیں جو ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. Why don't we link up with these students, make them our partners and help them, اور ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ کریکولم ڈیزائن کریں. سو گیو دیم این ایریا, ریچ آؤٹ ٹو دا یونیورسٹیز. ہمارے بچے, ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں, تو بچہ پڑھ کے کیا کرے گا, بچہ پڑھ لکھ کر دوسرے بچوں کو پڑھانے میں ہماری ہیلپ کرے گا. سو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑی ریسورس ہے آپ کے پاس اور یہ بہت وہ ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, تھینک یو ویری مچ. ایک فیض کا شعر تھا جس میں وہ کہتا ہے, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. And thank you the panelists, you are doing the same thing. Thank you the Department of Non-Formal Basic Education. Thank you Wajula Saab, bahut bahut shukriya. Thank you Jaika, thank you UNICEF, thank you secretaries. Thank you so much. Thank you ji, bahut shukriya. Sorry, time bahut zyada ho gaya. What do we do? Thank you so much. That was indeed a very enlightening, informative, and definitely a thought-provoking discussion today. I would request the panel members to kindly stay seated for the next segment as well. Today, right here, right now, we have among us Director General, National Commission of Human Development. حبیب اللہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بےحد شکر گزار ہوں ان کی, اسلام آباد سے یہ تشریف لائے ہیں آج کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے. وجی اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا NCHD کے اسکولز کا اینڈ ہاؤ دے آر ناؤ انڈر دی امبریلا آف دا لٹریسی ڈپارٹمنٹ. تو اسی ماڈل کے بارے میں ضرور چاہوں گی کہ مزید ہمیں کچھ بتائیں بھی, کچھ ان کی انٹرونشنس کے بارے میں, اور کچھ اس ماڈل پر روشنی ڈالیں تمام حاضرین کے لیے. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. انتہائی قابل احترام سیکرٹری لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن, پینلسٹ اور ریپریزنٹیٹیو آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن, بنیاد, یونیسیف, جائکا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. موضوع اس طرح دیا گیا ہے کہ اس پہ اگر ہم بولے تو ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ود ان منیمم ٹائم میں 3 باتیں کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 ستمبر ہر سال عالمی یوم خواندگی منایا جاتا ہے,
اور یہ احساس اور شعور دلانے کے لیے کہ تعلیم اندھیروں کو دور کر کے آنے والے نسلوں کو ایک روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ہدایت کے لیے اور اس کو علم اور سکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور اس کو 4 کام دیے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ لٹریسی اور ایجوکیشن اور نان فارمل ایجوکیشن کے اس طرح کے جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ثواب حاصل کرنے کے غرض سے شرکت کرتا ہوں، کیونکہ یہ پیغمبری پیشہ ہے اور پیغمبر کا کام یہی تھا کہ تعلیم کو عام کر دے اور سیدھا راستہ دکھائے، اور یہی کام آپ کا اور ہمارا ہے۔ پہلی بات، اگر میں بہت پہلے کا ذکر نہ بھی کروں تو 1999 2000 کی بات ہے، جب سینیگال ڈکار میں کانفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس میں لٹریسی ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں پہ ڈیفرنٹ اینگل سے ان کو جانچا گیا تو بہت سارے ممالک ایسے تھے جن کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت کم تھی، جس میں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا۔ اس وقت پاکستان کوئی 189 ممالک میں کوئی 145 147 اس طرح کے تھا، اور آج بھی اگر ہم اس ملک کا نیشنل لیول پہ، چونکہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں تو میں نیشنل لیول کی بات کروں گا، تو اس وقت بھی آپ کے اور ہمارے ملک کے اندر 64 ملین لوگ ایسے ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے۔ 23 ملین کے اراؤنڈ بچے ایسے ہیں جن کو اسکول کی ایکسیس ہی نہیں ہے، جو اسکول میں نہیں ہے، آؤٹ آف اسکول ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی فلڈ کی وجہ سے مور دین 10 ملین ایسٹیمیٹڈ جو فگر آ رہی ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہو گئے۔ تو ان صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے 2002 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اسٹیبلش کی، اور اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ ٹو آگمنٹ اینڈ سپلیمنٹ دا ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری۔ بیسیکلی NCHD کا فنکشن مینڈیٹ تو بہت بڑا ہے، لیکن ہماری اسپیشلٹی خصوصی طور پہ لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے اندر ہے۔ 2006 کے اندر ہم نے ایک ایکسرسائز کی 44 ڈسٹرکٹس کے اندر، اس کو ہم نے ڈیٹا کلیکشن کا نام دیا، ہاؤس ہولڈ سروے کی، اور جب پورے پاپولیشن کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا تو وی ہیو ڈیوائڈیڈ دیٹ پاپولیشن ان 3 سیگمنٹس۔ اس میں ہم نے 5 to 9 بچے بھی لی، 10 to 16 لی، اور اوپر جو تھے اس میں ایڈلٹ کو لیا گیا۔ پھر اس میں ہم نے ان کے لیے جو پلان بنا دیا، پہلی بات تو یہ کہ جو بچے ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ فارمل اسکول میں چلے جائے، ان کی انرولمنٹ کمپین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین، انرولمنٹ واکس، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلانات، لوگوں کی موٹیویشن، حجروں اور اوتکوں میں میٹنگز ان کے ساتھ، بچوں کی واکس، اور جتنے بچے تھے ان کو ہم نے انرولمنٹ تقریباً اس وقت ہم نے 16 ملین انرولمنٹ نے ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ، اور یہ شاید ہے تاریخ کے 2002 میں آپ کا لٹریسی ریٹ نیشنل لیول پہ تھا 43%،
لیکن اسی انٹرونشن کے بعد 2010 میں ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 58% پہ پہنچ گیا, کئی 42, کئی 58. مطلب کہ یہ 16% لٹریسی ریٹ نیشنل لیول پہ بڑھنا یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس تھی سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی, پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹس, اور ان کے جو ایفیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی, جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے ان کی, اور اس میں ٹیکنیکل سپورٹ NCHD کا تھا جس نے ان ساری چیز کو بوسٹ کر کے لٹریسی ریٹ جو تھا وہ بڑھ گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 ٹائپس اپروچ ایڈاپٹ کی. ایک اپروچ ہمارا ہے کمیونٹی کے اندر. ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی کام ہم کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں, بچے بھی, بڑے بھی, خواتین بھی, مرد بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں, تو اسی کمیونٹی کو اونر کرنے کے لیے, اس کی اونرشپ کریٹ کرنے کے لیے ہم ان کو فلی انوالو کرتے ہیں. دوسرا ہمارا اپروچ ہے ایکیڈیمک, کہ سسٹم کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو الائن کیسے کیا جائے. تو اس وقت پچھلے 4, 5, 6 سالوں سے چونکہ دنیا ایک نئے سٹیج میں داخل ہو رہی ہیں, پھر اسپیشلی کووڈ-19 اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کی جو ہے لیونگ اور سٹینڈرڈز اور ان کے جو پرائرٹیز ہے اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے لٹریسی اینڈ نان فارمل پروگرام کے انڈر 3 قسم کے پروگرام امپلیمنٹ کیے. فرسٹ کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, جو کہ ہم تھرو فیڈر سکول, جس کو کمیونٹی سکولز بھی کہتے ہیں, وہاں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہمارا اپروچ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ SOPs اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بھی بنایا ہے کہ 1.5 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر سکول نہ ہو تو وہاں پہ ہم نے بچوں کے ایکسیس کے لیے وہاں پہ کمیونٹی سکول ہے, اور وہ کمیونٹی کے انوالومنٹ کیسی صحیح ہو جاتا ہے. دوسرا جو ایج بریکٹ ہے 9 to 14, چونکہ ابھی یہ اسکول گوئنگ ایج سے بھی نکلے ہیں, سیکنڈ چانس لرننگ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے LP ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کے نام سے پروگرام چل رہے 100 مدارس میں with the help of JICA Chiyohashi, Honorable Lady is here. She is supporting, even JICA is supporting NCHD in this program of accelerated learning program. We are thankful to JICA also. تو اس پروگرام میں ہم نے کنڈینس سلیبس, چونکہ مدارس کے اندر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, تو وہاں مدرسوں کے بچے ہیں فل ٹائم ادھر ہی ہوتے ہیں, ان کے لیے جو پرائمری کا 5 ایئرس پیکیج ہے, 6 سال کا جو کورس ہے, اس کو کنڈینس کر کے 32 منتھس میں اور 3 پیکیجز میں اس کو ڈیوائڈ کر کے آفٹر 32 منتھس بچہ جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے اس کو پرائمری پاس سرٹیفکیٹ دیا جائے. اور ابھی ہم وی آر ورکنگ آن نیو PC1 نیو پریپوزل. میں اپنے ٹیم کے ساتھ اس وقت بھی مصروف ہوں. ہم اسی کو لنک کرتے ہیں ود میڈل ٹیک, تاکہ یہ بچے یہاں سے نکل کے وہ میڈل ٹیک میں جائے, کیونکہ ابھی دنیا بدل گئی ہے. جب 2000 کے اندر لٹریسی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کیا گیا تو چائنا واز دی فرسٹ کنٹری جنہوں نے مطلب ڈور ٹو ڈور اس پہ کام کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ہر گھر میں فیکٹری لگی ہوئی ہے, اور آپ کے گھر میں کیا بلکہ کنڈی صاحب نے دیکھے ہوں گے واشنگٹن کے اندر جب اسٹیٹ آفس میں جائے تو وہاں بھی ڈفرینٹ چیزیں میڈ ان چائنا. وہ ایک پوری دنیا کی اکانومی پہ وہ قابض ہو چکے ہیں. تو ہمیں بھی چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو ہمیں بھی اسی اپروچ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ینگ جنریشن کو اسکلفل بنائیں, ان کو ہم اسکل دے دیں, ان کو ٹیلرنگ کی دے دیں, ان کو بیوٹیشن کی دے دیں, ان کو اینڈرائڈ کی دے دیں. 300 اسکلز آر دیئر, جس کو جو بھی پسند ہو. ابھی جو ایڈلٹ کے لیے ہمارا لٹریسی پروگرام چل رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے اس کو ہم کہتے ہیں شیڈو اپروچ. مطلب ہے کہ میرا آفیسر فیلڈ آفیسر یہ نہیں کہتا کہ میں پنے خان ہوں یہ سارا سب کچھ میں کروں. نو,
He is providing technical support. Community volunteer is on front. بندہ ہے کہ وہ سولجر ہے, وہ کر رہا ہے. اس کو پیچھے ہم نے اتنا موٹیویٹ کیا ہوتا ہے, اتنا ان کو امپاور کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کمیونٹی کو ہینڈل کر سکتا ہے. ان کو یہ بتانے کی اس میں صلاحیت کی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو سینسٹائز, ہاؤ ٹو کنسیپچولائز دا کمیونٹی, ہاؤ ٹو آرگنائز دیم, اور کیسے وہاں پہ ہم الٹریٹس اور وہاں پہ نیڈس آئیڈینٹیفائی کریں. یہ جو بات ہوتی ہے کہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, بڑے جو ہے لٹریسی پروگرام میں دلچسپی نہیں رکھتے, وائی؟ ہم نے ہماری پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ وہ کیوں تجربہ نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے نہیں رکھتے کہ انیشیلی ہم پاکستانی قوم ہے, ایک پروگرام ایک گاؤں میں لانچ ہو جاتا ہے, میرا بھی خواہش ہوتا ہے کہ میں اس میں انٹر ہو جاؤں, لیکن وہاں جا کے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ الف ب ت سے تو میں نے پہلے سے پڑھا ہے, تو میں اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتا ہوں. اس سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پورے نیشنل پروگرام کو نقصان پہنچ جاتا ہے کہ وہ فلاپ ہو جاتا ہے. وہاں پہ 10-15 اگر 20 کا کلاس ہے اس میں سے 18 نکل جائے تو 2 بندوں میں تو کلاس نہیں چلتا. تو اسی لیے ہم نے ڈیفس سے اس کو ایسے اپروچ بنایا ہوتا ہے کہ انہی پروگرام کے اندر ہم جنون اور ایکچوئل جو الٹریٹ اور جو بینیفیشریز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو لے آئے. تیسرا یہ ہم نے ابھی جو نیا انیشیٹو لیے ہیں پنجاب کے اندر, اسپیشلی جو میرا ڈائریکٹر آپریشن بیٹا ہے, ہی از ویری انرجیٹک پرسن. ابھی ہم نے 450 ٹیچرز کے لیے فری لانسنگ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم ان کو اس پہ ٹرین کریں کہ فری لانسنگ کے تحت وہ کیسے اپنے پروڈکٹس اور اپنے اسکول کے پروڈکٹس, اپنے لٹریسی سینٹر کے پروڈکٹس, ہاؤ دے کین مطلب اس کو مارکیٹ میں کس طرح پروجیکٹ کرے اور اس کو سیل کر سکے. کیونکہ ابھی ساری چیزیں ابھی مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, پچھلے دنوں میرا بچہ ایم فل اس میں ہے فارمیسی میں, اس کو کچھ بکس چاہیے تھی, پورے پاکستان میں نہیں مل رہے تھے, تو فری لانسنگ میں نے اس پہ امیزون اور وہاں سے اٹھا کے بکس منگوائی. تو ابھی چیزیں اس طرف جا رہی ہے. وہ جو پرانی یہ جو ہمارا جنریشن ہے, جس ایج میں میں ہوں اور جس ایج میں آپ لوگ ہیں, ہم خوش قسمت لوگ ہیں. ہم نے پچھلے تاریخ کو بھی دیکھا ہے اور اپنے دور کا بھی دیکھا ہے. جو نیا نسل آ رہا ہے دے آر ٹوٹلی ٹیکنالوجی. پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھا تھا, اگر میں مختصراً کر دیتا ہوں, صرف ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہے اس سے موبائل چھیننے کی, باپ نہیں دے رہا. میں نے اس کو غصہ کیا بچے کو, تو میں باپ کو میں نے کہا اس کے یار دے دو یہ موبائل. کہتے اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا کوئی عادت خراب نہیں ہوتا, یہ ان کا دور ہے, ان کو کھیلنے دیں اس چیز کے ساتھ تاکہ یہ سمجھ سکے. صرف چیک رکھ کے اوپر کہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے. تو میری گزارش مختصراً یہ ہے کہ لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن از اے سیکنڈ چانس لرننگ. میرے خیال میں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایجوکیشن کی اپرچونٹی کو مس کیا ہوتا ہے, ابھی ان کو فروٹفل اور یوزفل سٹیزن بنانے کے لیے اور پروڈکٹیو سٹیزن بنانے کے لیے یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دیم اور اس کو کس طرح ہم فلی ایکویپ کر دیں. تو اس پہ تھینک یو ویری مچ. آپ کا زیادہ ٹائم لیا میرے خیال میں نے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو کنڈی صاحب. बेहद शुक्रिया हबीबुल्लाह खान साहब. अब जनाब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन एंड एडिशनल सेक्रेटरी also to kindly come to the stage to award shields. Thank you. We'd be presenting shields as a token of appreciation to our esteemed guests here today, our panelists as well. Thank you very much for taking out time for us on such an important day as the International Literacy Day. I would request Dr. Tahira Jabin to please move forward and receive her shield. Thank you very much, ma'am. And also look forward to a hearty applause. Ms. Bushra Nawaz, kindly step forward. Thank you very much for being here today.
Mr. Asif Munir, thank you very much for being here today. Dr. Mohammed Abdullah, kindly receive your shield and thank you very much. Hearty applause, ladies and gentlemen. I would now request Dr. Najib Khan to kindly receive his shield. Dr. Kamran Iftikhar, kindly receive your shield and thank you very much. Our remarkable moderator for the panel discussion, Dr. Tayyiba Tamim, kindly receive your shield. Thank you very much. Very well moderated and indeed a very insightful discussion today. मैं अब गुजारिश करूंगी हमारे मेहमान हबीबुल्लाह खान साहब को एक खुसूसी शील्ड जो है वो ज़रूर पेश की जाए. We have one prize winner from our literacy champions category. बुशरा फातिमा फैसलाबाद से यहाँ मौजूद हैं. बुशरा फातिमा प्लीज स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लीजिए. बेहद शुक्रिया. प्लीज स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लीजिए. शी इज़ वन ऑफ दोज ब्रिलियंट लिटरेसी चैम्पियंस जिन्होंने 2002 से 2003 के दरमियान तकरीबन मुंसलिक हुई डिपार्टमेंट के साथ और अब मास्टर्स कर चुकी हैं. A hearty applause for Ms. Bushra Fatma. Thank you very much, sir. Thank you. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी. इसी बात के साथ आज की इस तकरीब को जनाब कंक्लूड करना चाहूँगी. बेहद शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, बेहद शुक्रिया उस टीम का कि जिन्होंने आज इस तकरीब का इनेकाद किया. इस अहम दिन को जिसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहा जाता है, आलमी यौम ख़वानदगी, इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर किया. मेरे ख़्याल से एक रिमाइंडर है जिसकी शायद हम सभी को ज़रूरत होती है. जो डिस्कशंस, जो बातें आज यहाँ हुई, इनके कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स हमें मिलते रहें तो इंशाअल्लाह हम सभी इज्तमाई तौर पर गामज़न रहेंगे बेहतरी की राह की तरफ. Again, thank you very much. I would now like to invite all of you to have lunch and request staff and members of the literacy department to kindly stay back after the lunch. Secretary साहब आपसे कुछ खिताब करना चाहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल स्टाफ जो लिटरेसी डिपार्टमेंट का है उनसे गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी लंच के बाद भी आप यहाँ पर मौजूद रहिएगा. बेहद शुक्रिया. Have a great day ahead. अल्लाह हाफिज़.